الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک حصہ رکھا گیا تھا اس چیز کے اوپر کہ کیا ہمیں رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اس کے بارے میں اس میں عرض کیا گیا تھا کہ رمضان مبارک کے اندر ایک طرف تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی عبادات میں اضافہ کر لیتا ہے۔ جو آدمی پہلے ایک دمڑی خرچ نہیں کر رہا تھا وہ بہت بڑا سخی بن کر کے ظاہر ہوتا ہے۔ جو آدمی جمعہ میں آتا تھا وہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے، اور جو آدمی قرآن کھول کے نہیں دیکھتا تھا وہ قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، معذرت کے ساتھ جیسے میں نے پہلے حصے میں ذکر کیا تھا کہ یہ چیزیں اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر یہ چیزیں ہمیں آئندہ سال تک ٹریک پر نہیں رکھ سکتی ہیں۔ ناظرین، میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ اگر ہم عبادتیں اور ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اگر ہم اس کے خوگر ہو جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد ہمیں مساجد یاد نہیں آتی؟ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد ہمیں وہ بندہ جو قرآن کی روزانہ 5 پارے پڑھ رہا تھا وہ آدھا پارہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ جو آدمی لمبی لمبی تسبیح پڑھ رہا تھا وہ مستقل 10 منٹ بیٹھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ جو بہت زیادہ سخاوت کر رہا تھا وہ مستقل جو ہے نا سخاوت میں بہت پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پہچان بھی ہے ناظرین کہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں۔ قرآن کریم کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کریم کیا پہچان بتاتا ہے؟ قرآن کریم نے یہ جو پہچان بتائی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، کچھ اس طرح کی جنہیں پیدا کرنا ضروری ہے لیکن وہ ظاہری اعتبار سے تھوڑی مشکل نظر آتی ہے۔ ایک ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ تنگی میں اور خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے مال خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چونکہ اس میں مزہ آتا ہے، لوگ سخی کہتے ہیں، نام آتا ہے فلاں سیٹھ صاحب بہت خرچ کرنے والے ہیں، تو ان چیزوں کو تو نفس کر لیتا ہے جن میں انسان کو خوشی ملتی ہے، اور جن چیزوں میں نفس کو خوشی نہیں ملتی ان کو نفس کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، جس کو قرآن ذکر فرمائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز تو انسان کر لیتا ہے جس میں انسان کے نفس کو لذت ملتی ہے، نفس کو مزہ ملتا ہے، لیکن جس میں انسان کے نفس کو مزہ نہیں ملتا، غصے کا پی جانا اور معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ انسان کے اندر اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کریم نے تقوی والے کی صفات بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک وہ بندہ جو پورا سخی بن کر کے ظاہر ہے، سیٹ ہے، کارخانے کا مالک ہے، جو آپ اس کے نوکر سے پوچھیں گے کہ جناب آپ کے آنر کا کیا حال ہے تو وہ کہے گا حضرت کیا پوچھتے ہو؟ اگر میں زبان پڑھ لاؤں تو زبان جلتی ہے، اور زبان پڑھ نہ لاؤں تو دل جلتا ہے کہ وہ ان کی سخاوت کا پوری دنیا میں ڈھنڈورا پٹ رہا ہے پورے شہر میں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ عید پر ہمیں اتنے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں جتنے مستقل جو ہے نا ہم اپنے بچوں کی روزی کا انتظام کر سکیں۔ کام ہم مہینوں سے کر رہے ہیں لیکن ادھر تو سخاوت کے دریا بہائے جا رہے ہیں، ادھر مستقل جو ہے نا یہ ہمارے پیسے روک کر کے سیٹ صاحب رکھ رہے ہیں۔ جب یہ افطاری کا اہتمام کرا رہے ہیں تو مسجدوں میں کرا رہے ہیں یا روڈوں پہ کرا رہے ہیں، اور ہر آنے جانے والے کو جو جس کا روزے سے ہونے کا یقین بھی نہیں ہے اس کو بلا کر کے پانی کی بوتلیں دی جا رہی ہیں، افطاری کا سامان دی جا رہا ہے۔ لیکن ہم جو پورا دن بھوکا رہ کر کے روزہ رکھ کر کے ان روزے داروں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ مستقل ہمیں مکمل پیسے بھی نہیں دے پا رہے ہیں، اور اگر کہے تو ڈانٹتے ہیں۔ اسی طرح گھر والی سے پوچھیں گے تو گھر والی کہے گی کہ باہر کے اخلاق تو اس کے بہت دکھائے، بہت اچھے ہیں، ظاہری اعتبار سے سخاوت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں مکمل خرچ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ہم پوچھتے ہیں تو گالی گلوچ پر آتے ہیں، اتر آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس چیز کی پہچان ہے کہ اپنے معاملات کو، اپنے معاشرت کو، اپنے اخلاقیات کو آپ نے جانا درست نہیں کیا ہے۔ آپ جس چیز میں نفس کو مزہ آ رہا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں، اور جس چیز میں نفس کو مزہ نہیں آ رہا ہے وہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان بالکل خواہشات سے دور ہو جائے اور رسومات سے، تکلفات سے دور ہو جائے۔ چونکہ ہمارے بڑے بزرگوں نے تقوی کی ایک عجیب پہچان بتائی ہے۔ وہ پہچان یہ بتائی ہے کہ جب انسان تکلفات، تصنعات، رسومات سے باہر ہو جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر تقویٰ ہے، اور جو وہ ہر چیز میں رسومات اور تکلفات کے اندر آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کی عبادت میں بھی رسمیت آ جائے گی۔ اور اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا اسمه ولا يبقى لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔
کہ قرآن کا صرف نقوش باقی رہ جائیں گے اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ تو ناظرین، اگر ہم نے اپنے آپ کو رمضان مبارک کے اندر اتنا کھوگڑ نہیں بنایا کہ اگر میں 11 مہینے سود لے رہا تھا تو آئندہ سے نہیں لوں گا، اگر میں 11 مہینے جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا تھا تو اب میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، اگر میں دھوکہ دے کر کے مال کما رہا تھا تو میں معافی مانگتا ہوں آئندہ نہیں کماؤں گا، اگر میں گھر والی کو ستا رہا تھا تو آئندہ نہیں ستاؤں گا، اگر میں نوکروں کی سیلری روک رہا تھا تو آئندہ سے روکوں گا، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات خراب تھے آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر انسان اس طرح کی توبہ کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تقوی اس کے اندر ہے، رمضان کا حصول ہو گیا۔ اور اگر اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کرتا ہے تو اس چیز کی نشانی ہے کہ رمضان آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے صدقے میں سیلے میں ہمیں کچھ عبادات کی توفیق بھی مل گئی، لیکن ناظرین جو مقصد تھا رمضان مبارک کی آمد کا، یعنی روزے کی فرضیت سے تقوی کا حصول، یہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کر دو، وہ بات یہ ہے کہ ہم جب رمضان مبارک کا آخری جمعہ آتا ہے جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع اس کو کہا جاتا ہے کہ رمضان جدا ہو رہا ہوتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ رمضان جدا ہو رہا ہے، حالانکہ رمضان تو جب سے فرض ہوا برابر آ رہا ہے اور جب تک دنیا رہے گی آتا رہے گا، لیکن یہ وداعی آپ ایسے انداز میں کر رہے ہیں جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، رمضان چلا گیا، ان کی حقیقت یہ ہے کہ رمضان تو ہر سال آئے گا۔ آپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے ہم اور آپ آئندہ سال زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ تو ناظرین، یہ ضروری ہے، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، ناظرین یہ ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کر کے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ آیا ہمیں رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا کیا؟ جو مقصد تھا رمضان کے تقوی کا حصول وہ ہم نے حاصل کر لیا کیا؟ اگر کر لیا تو عبادات کا مقصد حاصل ہو گیا، تو ہمیں رمضان کے آنے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر بیکار ہے کہ ہم نے تقوی کا حصول نہیں کیا ہے۔ باقی رہی عبادتیں مستقل، وہ پورا سال فرض ہے، ایسا نہیں کہ رمضان آ گیا تو لمبی لمبی چھوٹی نمازیں شروع کر دی اور سخاوت کے درجہ بڑھا دیے اور اسی طرح دوسرے نیک کاموں میں جانا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور رمضان چلا گیا تو ہم نے مسجدیں خالی چھوڑ دی اور ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ آئندہ رمضان میں جانا ہم دوبارہ مسجد میں آئیں گے، اپنی معاشرت کو ہم نے خراب کیا، اپنے معاملات کو خراب کیا، اخلاق کو ہم نے سنوار کے نہیں دیا، پڑوسی ہم سے تنگ ہے، گھر والی ہم سے تنگ ہے، بیوی ہم سے تنگ ہے۔ ناظرین، اگر یہ ہے تو پھر تقوی انسان کے اندر پیدا نہیں ہوا، چونکہ تقوی تو اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے دامن کو بچا کر کے سمیٹ کر کے اس طرح گزرے جس طرح خاردار درختوں کے برابر میں سے گزرتا ہے کہ کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ اسی طرح انسان کا ہر قدم تقوی ہے، انسان کا ہر قدم وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے، وہ اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے، وہ اپنے آپ کو غلط لوگوں کو سپورٹ کرنے سے بچائے۔ اسی طرح ناظرین، انسان کی مکمل زندگی میں تقوی ہونا چاہیے، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اسی لیے ہمارے بزرگوں کے رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہوتے ہیں۔ وہ جیسے رمضان میں بد نظری نہیں کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے باہر بھی بد نظری نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جسے وہ رمضان میں جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، رمضان سے باہر بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، جسے وہ رمضان میں دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، رمضان سے باہر بھی دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، جسے وہ رمضان میں ملاوٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، رمضان سے باہر بھی وہ ملاوٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو تقوی کا حصول اگر ہمیں نہیں ہوا تو پھر ناظرین ہمیں رمضان کی آمد کا جو مقصد تھا روزے کی فرضیت سے تقوی کا حصول وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے۔ خود احتسابی کریں، اور اس کی دوسری پہچان بھی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ نے بتائی ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کا پورا سال یکسوئی کے ساتھ گزرے، روزی سکون کے ساتھ ملے اور پریشانی سے حفاظت رہے، عبادت پر دوام اور پابندی رہے، تو ناظرین اس کو چاہیے کہ رمضان مبارک کو اسی طرح یکسوئی اور عبادت کے ساتھ گزارے۔ اللہ اس کی برکت سے پورا سال اس کے سال میں یکسوئی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، تو ہم اس بات کے بیٹھ کر کے محاسبہ کریں، اگر اپنے اندر پیدا ہو گیا تو رب کا شکریہ ادا کریں، نہیں پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔